وعلى آله الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان الله. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بادائے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، شہدائے کرب و بلا کے عاشقوں، آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم آپ سے مل کر آقائے دو جہاں سرور کون و مقام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکسپنا میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور پڑھیں: صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. معزز سامعین کرام، حضرت پیر صاحب قبلہ کا حکم ہے کہ آج بھی میں نوجوانوں کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں نوجوانوں تک خاص کر کے پہنچاؤں. لہذا میں نے آج اپنی تقریر کا موضوع حسن اخلاق چنا. اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کی معنی ہے عادت، فطرت، طور طریقہ. انسان کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہر کو خلق کہتے ہیں اور باطنی کنڈیشن اور سیرت کو خلق کہتے ہیں. خاک لام دونوں کے اوپر پیش خلق. حسن اخلاق اچھی عادتیں جو انسان کو معزز کر دے. اچھی عادت
انبیاء کرام کا طریقہ ہے، حصہ ہے۔ اللہ نے اپنے ہر نبی کو اخلاق عظیمہ سے مالا مال کیا، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر کرنے کی باری آئی تو واضح طور سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ بڑے اخلاق والے۔ کسی انسان کے دو بیٹے ہوں، ایک خوبصورت ہو، ایک سانولے رنگ کا ہو۔ جو سانولے رنگ کا میڈیم کلر، زیادہ خوبصورت نہ ہو، وہ بیٹا فرما بردار ہو۔ باپ آواز دے تو وہ دوڑتا ہوا آئے، ماں آواز دے دوڑتا ہوا آئے، بڑے سے ملے تو ادب سے ملے۔ اور جو خوبصورت ہے، ظاہر چمکدار ہے، رنگ بھی نکھرا ہوا ہے، بال بھی اچھے، لیکن بد اخلاق ہے، باپ آواز دے تو جواب نہ دے، بلکہ باپ کو ہی ڈانٹ دے، کیا ابا آرام کرنے نہیں دیتے ہو، بار بار بلاتے ہو۔ ماں آواز دے تو ماں کو گالی دے کر کے چپ کراتے۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے دونوں بیٹے ہیں، ایک کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے لیکن باطن خراب ہے، ایک ظاہر زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کا باطن بہتر ہے، عادتیں اچھی ہیں۔ ان دونوں میں سے آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ جواب دو نوجوان، آج تقریر آپ پر ہے، جواب آپ کو کون سا پسند ہے آپ کو؟ سانولے رنگ والا۔ کیوں بھائی؟ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ ہم کو پسند ہے، آپ کو پتا ہے خدا کو بھی وہ بندہ پسند ہے۔ ان اللہ لا یرا الی صورکم بل یرا الی قلوبکم، بے شک اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس کا دل جتنا صاف ہوگا اللہ کو اتنا محبوب ہوگا۔ اور آج اسلامو فوبیا کا دور ہے، اسلام دشمنی پھیلانے کے لیے اسلام دشمن قومیں 1400 سال، ساری 1400 سال سے محنت کر رہے ہیں، ابھی وہ تھوڑے بہت کامیاب ہیں، تھوڑے بہت، پورے کامیاب نہیں۔ اسلامو فوبیا کا معنی اسلام کی دشمنی، وہ زہر اگل رہے ہیں، تشدد کا مذہب، نعوذ باللہ۔ مسلمان خونخوار، مسلمان دہشت گرد، مسلمان قدامت پسند وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں آج یہودی ایک طرف سے کر رہے ہیں، نصرانی ایک طرف سے کر رہے ہیں، عیسائی ایک طرف سے کر رہے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز میں آج کل آگ لگی ہوئی ہے۔ اس پیارے وطن، اس پیاری سرزمین پر جس کو آزاد کرنے میں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے قطرے قطرے کو، اس کے چپے چپے کو آزاد کرنے میں ہمارا لہو بہایا ہے، ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں۔ آج اس وطن عزیز میں بھی اسلامو فوبیا بڑے زوروں پر ہے، پرچار کیا جاتا ہے، اسلام کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ مسلمان خاموش ہے، وہ پہلے بھی صبر والا تھا، آج بھی صبر کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ تو ہماری غلطی کیا ہے؟
ابھی چند مہینوں میں ماحول ایسا بنایا گیا ہے کہ نماز پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے. میں نے خود تجربہ کیا. ورنہ پہلے ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ، بازار میں کہیں بھی رومال بچھا کر کے نماز کے سجدے کرتے تھے، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن آج عام تو عام پولیس گارڈ بھی ریسر یعنی مسجد میں جا کے پڑھا. یہ کیوں؟ اللہ نے پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنایا. یہ پیارے مصطفیٰ کا ایک معجزہ ہے، یہ ان کی شان ہے. لیکن مسلمانوں نے سجدہ چھوڑ دیا. عام جگہیں تو دور کی بات ہے، مسجدوں کو ویران کر دیا. یہ اخلاق کی کمی، باطن خراب ہے. ظاہر کو بہت سوارا، اگر باطن میں درد ہوتا. آج اسلام کے خلاف کوئی اگر سوشل میڈیا پر چھوٹی سی بات کہتا ہے تو ہماری یہ نوجوان فوج ٹوٹ پڑتی ہے، گالیاں دیتی ہے. ایک لعنت بھیج کر کے آگے شیئر کرو، آگے لعنت بھیج کر کے آگے شیئر کرو. اور سمجھتے کیا ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، کتنے آپ کو پتا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اپنے دین کو ڈھایا. حدیث آپ کی سمجھ میں آئی؟ ارے یہ تو غیر ہے، گالیاں دیں تو زیادہ دل میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کتے بھونکتے رہتے. آج شکوہ ان مومنوں سے ہے جو خدا کے ماننے والے ہیں، ان مسلمانوں سے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان عاشقوں سے ہے جو نبی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں. مسجدیں زیادہ تر سنیوں کی ویران نظر آتی ہیں. ابھی مولانا صاحب اعلان کر رہے تھے 2 سال کے بعد یہ موقع ملا. ابھی مطلب شہروں میں تو لاک ڈاؤن والا معاملہ کر دیا ہے، یہاں بھی اب قریب ہونے والا ہے. یہ چند محفلیں اللہ نے 2-2.5 سال کے بعد نصیب کی ہے. وہ بھی ہمارے چلت فرد کی بھینٹ چڑھ گئی. کچھ لوگ بیچارے آ کر کے بیٹھتے ہیں، باقی تو نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، چلنے پھرنے میں ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. یہ ہماری باطن کی بیماری ہے. اخلاق کمزور ہو گئے ہمارے. پہلے تو اللہ کے حقوق کو پورا نہ کر کے ہم نے اللہ کے حق تلفی کی. یعنی نماز جیسے اہم فرض کو چھوڑ کر کے بازاروں کی زینت بنے، مسجدوں کو ویران کیا، اذانیں ہوئی ہمارے بینڈ بند نہ ہوئے، ہمارے گانے بند نہ ہوئے، نوجوانوں کے کانوں سے ایئر فون نہ نکلا، نوجوانوں کے موبائل سے گانا بند نہ ہوا. اب لوگ حملہ کر رہے ہیں، اسپیکر کی کیا ضرورت ہے، لاؤڈ اسپیکر اتار دو. کیوں؟ کہیں نہ کہیں اسلام کو کمزور کرنے میں ہمارا بھی یوگدان ہے. خصوصاً نوجوانوں، ہم نے اپنی نوجوانی کو اس راستے پر لا کے ڈال دیا ہے جہاں اسلام کی توہین ہوتی ہے، مسلمانیت جہاں شرمسار ہوتی ہے. آج مسلمان کا نوجوان اسی راستے پر چل رہا ہے. مثال غیر محرم عورتوں کے پیچھے آج
نوجوان لڑکے زیادہ بھاگے پھرتے. پھر اللہ پناہ میں رکھے موبائل نے بڑائی غرق کر دیا. رات ہوئی بس یہی معاملہ. بھول سے اگر کسی خاتون کا مس کال یا فون آ جائے وہ نوجوان کے منہ سے لار پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. کام ہو گیا. پہلے میسج پھر مس کال پھر اللہ توبہ پناہ اللہ پناہ میں رکھے. شراب مسلمان نوجوانوں میں آج عام ہے. جوا مسلمان نوجوانوں میں آج عام ہے. یہ 15 16 17 18 سال کے بچے یار تمہارا ابھی کا جو وقت ہے ٹائم ہے یہ ابھی تمہاری عمر ہے. یہ دین اور دنیا سیکھنے کی عمر ہے. تم کہاں سیاست میں پڑے ہو؟ میں نے یہ سنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج سیاست کی باتیں کرتے ہیں. کتنے گریجویٹ ہیں تم میں؟ کتنے ڈگریاں تم نے حاصل کی ہیں؟ سرکاری جاب والے کتنے ہیں؟ یہ رات دن کی محنتیں، یہ دوڑ، یہ کوششیں ہو تمہارے لیے نہیں ہے کہ تمہاری دنیا سنورے، تمہاری آخرت سنورے. لیکن نہیں، نوجوان اپنی مستی میں مگن ہے. میرے بھائیوں آپ کو عرض کر دوں کہ نوجوانی کی جو توبہ ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اور نوجوان کی عبادت بوڑھے کی عبادت سے اللہ کو زیادہ کتنی پسند ہے بتاؤ. عثمان غنی سے حدیث مروی ہے. فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا. دو شخص، ایک بزرگ ادھیڑ عمر کا 40-45 سال کا بزرگ آیا اور اس نے توبہ کی. اللہ کے رسول نے اس کو مبارکباد دی، بٹھایا. ایک نوجوان 17-18 سال کا نوجوان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا. اس نے کہا حضور میں گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، میں توبہ کرتا. اللہ کے رسول نے اس کو سینے سے لگا لیا، اس کی پیشانی کو چوما اور خوشی کا اظہار کیا. عثمان غنی نے تعجب کے ساتھ عرض کیا حضور توبہ دونوں نے کی ہے. وہ بزرگ تھا، بڑی عمر کا تھا، یہ نوجوان بچہ تھا. میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ کی توبہ سے آپ نے مبارکباد دی، اتنی خوشی کا اظہار نہیں کیا جتنی خوشی کا اظہار آپ نے نوجوان کی توبہ سے کیا. وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان سنو، وجہ یہ ہے کہ جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو کر کے 40 دن کے لیے پوری روئے زمین کے قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لے. بوڑھے کی توبہ میں وہ طاقت نہیں ہے، قبول ہوتی ہے الحمدللہ، رب خوش بھی ہوتا ہے، رب اس کے توبہ کے صدقے اس کو نیکی بھی عطا فرماتا ہے. لیکن اگر کسی معاشرے کا نوجوان سدھر کر کے توبہ کر کے راہ راست اللہ آتا ہے، اس نوجوان کے پیچھے 10 نوجوان دوسرے آتے ہیں. سبحان اللہ. در جوانی توبہ کردن شیبہ پہ. جوانی کی عالم میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ. اور در پیری توبہ کرنا، بڑھاپے میں توبہ کرنا، یہ تو گر کے ظالم طائفی شبد. یہ کچھ شعر ہے کہ بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا خونخوار شیر بھی جب پنجے کمزور ہو جاتے ہیں، دانت گر جاتے ہیں، چلنے پھرنے اور جھپٹا مارنے کی طاقت جب نہیں رہتی ہے تو شیر، چیتا، بھیڑیا وہ بھی توبہ تائب ہو کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے. یہ اصول ہے. تو اگر بوڑھے توبہ کریں اور ان کو کرنا چاہیے، اگر بڑھاپے میں توبہ نہیں کی، جب عمر 40 پلس ہو گئی ہے، پھر کس وقت کے انتظار میں ہے وہ؟ کیا کوئی فرشتہ آ کر کے آپ کو بتائے گا یا ہم نے اور آپ نے کوئی گارنٹی لے کے رکھی ہے کہ اتنے سال کے بعد موت آئے گی، توبہ پر موت آئے گی، نیکی پر موت آئے گی؟ کیا ہم نے آپ نے کوئی پروانہ، کوئی چٹھی لکھوا کر کے رکھی ہے؟ نہیں میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں،
موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ نہ ایک منٹ کی مہلت دیتا ہے اور نہ ایک منٹ پہلے موت آتی ہے. جو وقت فکس ہے اسی وقت میں موت آتی ہے اور بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی طرف چلا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسن اخلاق نبیوں کا حصہ ہے. اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر اسلام کو بدنام کرنے میں مسلمان نوجوانوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. اب دیکھو بھائی، یہ بیچارے دیگر جو قومیں ہیں، دیگر قومیں، ان کا ماضی تاریخ ہے، یعنی ان کے اسلاف، باپ دادا وغیرہ، ان کے پاس کچھ نہیں. ان کے آبا و اجداد، ان کے بزرگ جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، چاہے یہود ہوں، چاہے ہنود ہوں، چاہے مسیحی عیسائی وغیرہ، ان کے آبا و اجداد میں صرف دھوکہ، ظلم، تشدد، بربریت، بے حیائی، برائی، ڈکیتی، اس کے سوا ان کو اپنی خاندان میں کچھ نہیں ملے گا. اپنے ماضی میں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، اپنے اسلاف میں، یعنی ان کا جو گزرا ہوا زمانہ ہے وہ تاریخ ہے، اس میں اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. لیکن مسلمان وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا خوش نصیب بنایا، اتنا بختور بنایا ہے کہ اس کو قیامت تک کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے حلیے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے طور طریقے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ماضی اتنا تابناک اور روشن ہے کہ قیامت کی صبح تک بندہ مومن صرف اپنے اسلاف کی زندگی پڑھتا جائے، سنتا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا جائے تو وہ کامیاب. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہر ایک قوت برداشت سے خالی ہے. حق اگر کوئی بولے تو ہمارا دشمن، سچ بولے تو وہ ہمارا دشمن، صلح کی کوئی بات کرے وہ ہمارا دشمن، ہمیں اگر کوئی اچھی تعلیم دے تو وہ ہمارا دشمن. ہمارا ذہن بن گیا ہے. آپ کو پتا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا. دوپہر کے وقت ایک مرتبہ حضرت مولا علی کو سخت کسی چیز کی ضرورت پڑی. اس غلام کو آواز، ایک آواز بھی نہیں آیا، دوسری آواز بھی نہیں آیا، تیسری آواز بھی نہیں آیا. حضرت مولا علی اٹھے اور اس کے روم میں گئے جہاں وہ رہتا تھا، سویا ہوا تھا. دیکھا کہ وہ جاگا ہوا ہے اور اٹھا لیٹا ہوا. حضرت علی گئے، فرمایا میں تجھے آوازیں دے رہا ہوں تو نہیں سن رہا ہے؟ کہا حضور سن رہا ہوں، آپ کی آوازیں میری کانوں سے ٹکرائی، میں سن رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور 3 مرتبہ بلایا، پھر آیا کیوں نہیں؟ بولے حضور لاپرواہی کی. وہ کیسے؟ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نہیں بھی چاہوں گا تو آپ مجھے سزا نہیں دیں گے. سزا کا خوف میرے دل سے نکل گیا، اس وجہ سے میں لاپرواہ ہو گیا اور آپ کی آواز کی طرف توجہ نہ تھا. اب حضرت علی آقا ہے، وہ چاہیں تو اس کو سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ بلایا اور آپ نہیں آئے. کوڑے مار سکتے، ڈنڈے مار سکتے، لیکن نہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا اچھا تو میرے تعلق سے یہ گمان کرتا ہے کہ اگر تو غلطی کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. کہاں ہو؟ حضرت مولا علی نے اس کو معاف بھی کر دیا اور آزاد بھی کر دیا.
کہ جا تجھے آزاد کیا. حضرت عمر فاروق اعظم سننا، خود امیر المومنین، خود امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے، اپنے دور خلافت منبر پر تقریر کر رہے تھے. اس زمانے میں عورتیں بھی تقریریں سننے کے لیے آتی تھی، عورتیں مرد بھی پردے وغیرہ کا انتظام. آپ خطاب فرما رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوران خطاب آپ نے ایک لفظ کہا. حضرت عمر نے، ان کا جلال کتنا، شیطان ان کو دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل دیتے. دوران تقریر حضرت عمر نے کہا کہ عورتوں کے مہر کو زیادہ نہ بڑھاؤ، لمٹ میں رکھو. اگر عورتوں کو زیادہ مہر لینے کا حق ہوتا تو ازواج مطہرات اور بناتے رسول یعنی رسول اللہ کی بیٹیوں سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی نہیں، اور ان کی مہریں متوسط تھی، زیادہ نہیں تھی، میڈیم تھی. اس وجہ سے دیگر دوسری عورتوں کی جو مہر ہے، نکاح کی مہر ہے، اس کو بھی لمٹ میں رکھیں. ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور قرآن کی آیت وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ وَلَوْ آتَيْتُمُوهَا قِنْطَارًا، اگر تم نے اپنی عورتوں کو مہر میں سونے کا ڈھیر بھی دیا تو اس میں سے واپس کسی چیز کو نہ لینے کا حق نہیں ہے. تو یہاں پر رب نے قنطار کی معنی ہے ڈھیر، خزانہ، بہت زیادہ. کہ اگر تم نے عورتوں کو مہر میں ڈھیروں سونا دیا، پھر بھی اگر تمہاری زندگی نہ بھی آگے بڑھی، طلاق کی نوبت بھی آئی ہے، تو دی ہوئی مہر سے تم ایک کھوٹا سا بھی، یہ قرآن کہتا ہے. تو اس عورت نے دلیل دی، صحابیہ تھی، دلیل دی کہ عمر آپ غلطی پر ہیں. آپ جو عورتوں کی مہر کو محدود کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ قرآن کے نص کے خلاف ہے. اس لیے کہ رب نے قرآن کے اندر قنطار فرما کر کے یہ واضح کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو حق کے مہر میں سونے کا پہاڑ، سونے کا ڈھیر، سونے کا خزانہ بھی دے تو دے سکتا ہے. جائے حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھیں کھل گئی اور برجستہ منبر پر کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا کہ آج عورت نے فیصلہ صحیح کیا اور مرد کا فیصلہ غلط ثابت. حضرت عمر نے قبول کر لیا. تو یہ امیر المومنین عمر ہے. کون ہے؟ جن کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رأیہ موافق بالوحی والکتاب. عمر وہ ہیں کہ جن کا مشورہ اللہ کی وحی اور قرآن کے عین مطابق ہوا کرتا تھا. وہ عمر اگر چھوٹی سی غلطی کرے اور ایک عورت کھڑی ہو کر کے مجمع سے ان کو سمجھائیں اور اصلاح کریں تو کان پکڑ کر کے زمانے کا بادشاہ عمر فاروق اعظم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی غلطی کو قبول کر لیں اور سدھار کر لیں. ہم اور آپ کسی کھیت کی ہمیں طہارت کا طریقہ نہیں آتا، نوجوانوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے، نوجوانوں کو وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، نماز میں شرط کتنی ہے وہ آج کے مسلمان نوجوان کو پتا نہیں ہے. کوئی سمجھاتا ہے تو اس کو زہر سا معلوم. کیوں؟
یہ غلطی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نمازیں کس کے لیے ہیں بھائی؟ جواب نمازیں کس پر فرض ہوئی؟ ہم پر ہوئی کہ نہیں؟ نماز کس پر فرض نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ سب پر فرض ہے نا؟ پھر سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آج صبح ہی میں نے عرض کیا تھا، ایک جگہ پروگرام تھا، کاروبار سیکھ لیتے، سیاست سیکھ لیتے، سیاست سیکھ لیتے، جھگڑا کیسے کروانا ہے وہ بھی سیکھ لیتے، لڑائی کیسے کروانی ہے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں، فتنہ کیسے برپا کرنا ہے وہ بھی سیکھ لیتے، فون کیسے چلانا ہے سیکھ لیتے، بے حیائی کیسے کرنی ہے سیکھ لیتے، نماز کیوں نہیں سیکھتے؟ کس چیز کا ہم منتظر ہیں؟ اللہ کے عذاب؟ میرے نوجوان بھائیوں آؤ، حضرت نے اسپیشل مجھے یہ موضوع دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس محسن کے دل میں درد کتنا ہے، یہ چاہتے کیا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کے نوجوان امتی دیندار اور نیکوکار بن جائے، یہ دین کے مبلغ اور داعی بنے، یہ دین کے پاسبان اور حامی بنے، تو دین کا کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ نوجوان جب تک دین کی پٹری سے دور ہے، دین پر عمل کرنا لوگوں پر دشوار نظر آتا ہے۔ اگر نوجوان نمازی بنا، بوڑھوں کو شرم آئے گی کہ یار یہ بچہ ہو کر کے 5 ٹائم اذان ہوتی ہی مسجد میں چلا جاتا ہے، میرے تو ایک ٹانگ باہر اور ایک قبر میں لٹک رہی ہے، میں کیوں نہ مسجد میں جاؤں، وہ بھی مسجد میں آئے۔ ایک نوجوان اگر باشرہ سنت رسول سے جاتا ہے، اس کے 2 دوست بھی عہد کر لیں گے اور وہ کہے محبت سے سمجھاؤ میرے بھائی، آپ دوست ہیں، دیکھیے قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی، لیکن جو نیکوکار دوست ہیں وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کو سپورٹ ساتھ دیں گے۔ ابھی جو دنیا میں ہم دوستیاں کرتے ہیں نا، آپ نے جو دوستیاں ایک دوسرے سے قائم کر کے رکھی ہیں، موبائل کے ویڈیو شیئر کرنے کے لیے، برائیاں شیئر کرنے کے لیے، گندی باتیں شیئر کرنے کے لیے، موبائل کے جو گروپس بنا کے رکھے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر کے جو اکاؤنٹس آپ نے بنا کے رکھے ہیں، کبھی کسی عورت کی تصویر بھیجتے ہو، کبھی گالی بھیجتے ہو، کبھی مزاحیہ کوئی ویڈیو بھیجتے ہو جس کے اندر شرک اور کفر ہوتا ہے، اور سمجھتے یہ ہو کہ میں دوستوں کو منورنجن کرواتا ہوں، میں دوستوں کو خوش رکھتا ہوں اور دوست میری تعریف کرتے ہیں۔ ارے نادان، خوف خدا کر، تو گناہ کرتا ہے، صرف تیرا رب دیکھتا ہے، لیکن ایک گندی تصویر شیئر کر کے تو اپنے گناہ پر اپنے دوستوں کو بھی گواہ بناتا ہے، اور قیامت کے دن یہی تیرے دوست کھڑے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں تیرے خلاف گواہی۔ کیوں غافل بنے بیٹھے ہو؟ کیوں انجان بنے بیٹھے ہو؟ ایک تو گناہ کرنا، اور پھر گناہوں پر دوستوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، یار اپنے تو اپنے رہے، غیروں کو بھی شامل کر کے ان کو بھی گواہ بنا دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دیکھو ننگی عورت کی تصویر بھی ہم بھیج سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، دیکھو گندی فلمیں بھی ہم دیکھتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ یہ مشترکہ گروپ ہوتے ہیں جن کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر مسلمان لڑکے کبھی برہنہ عورت کی تصویر بھیج دیتے ہیں، کبھی گندی فلمیں بھیج دیتے ہیں، کبھی ایسا کفر اور شرک سے بھرا ہوا مزاحیہ ویڈیو آڈیو جو ہے وائرل کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے تو دیکھتے ہیں، غیر بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں کیا؟ واہ بھی واہ،
بہت اچھا ہے، مسلمان صرف نام کا رہ گیا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اخلاق سے یہ بھی ہم سے زیادہ گئے گزرے ہیں، اور آج تو حال یہ ہے کہ غیروں سے زیادہ آج مسلمان نوجوان بچے سوشل میڈیا پر گندگی اور برائی پھیلا رہے ہیں۔ آپس میں ایک نہ ایک ہے، مولویوں کے گروپ بنے ہوئے، معاف کرنا بھائی، بہت سے علماء کے گروپ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ علماء کے گروپ کے اندر بھی یہی گندی چیزیں موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو وغیرہ وائرل کرتے رہتے ہیں۔ جاہلوں کا گروپ بنایا، جاہل جو چیز بھیجتے ہیں ہم سویکار کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ ڈانٹنا دور کی بات ہے، سمجھانا دور۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے بیدار ہو جاؤ۔ آج جو ہم پر برے دن آئے ہیں، چاروں طرف سے بھوکے بھیڑیوں کی طرح لوگ ہمیں تر نوالا بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم بھی قصوروار ضرور ہیں۔ اذانوں پر پابندیوں کی جو آوازیں اٹھ رہی ہے، قصوروار ہم بھی ہیں۔ فجر کے اندر لاؤڈ اسپیکر یوز نہ کرنے پر جو کیس درج کیے جاتے ہیں، قصوروار ہم بھی۔ انہوں نے دیکھا فجر میں کوئی آتا ہی نہیں ہے، ایک تو بوڑھے کھانستے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں، نوجوان تو سوئے رہتے ہیں، پھر فجر میں اذان دینے کی ضرورت ہی کیا؟ یہ حال ہے ہمارا۔ نہیں، مسلمان نوجوانوں اٹھو، بیدار ہو جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ ایسے محسن پھر نہیں ملیں گے، زمانے میں ڈھونڈتے پھرو گے، خیر خواہ نہیں ملیں گے، ملیں گے بہت لیکن خود غرض ملیں گے۔ خیر خواہ ایسے بہت کم ملیں گے کہ جن کو بیک وقت تمہارے دنیا کی بھی فکر ہو، تمہارے آخرت کی بھی۔ بیدار ہو جاؤ، اٹھو خواب غفلت سے۔ کیوں نافرمانیوں پر تلے ہوئے ہو؟ کیوں رب سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہو؟ کیوں دین پر عمل کرنا تمہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی ہے، قبر میں نہیں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے۔ جواب کیا دیں گے ہم اور آپ؟ کیا رب کو منہ دکھائیں گے؟ نوجوانوں، آج سے، ابھی سے محفل میں اٹھتے ہی اگر تمہارے موبائلوں کے اندر ایسی گندگیاں بھری ہوئی ہیں اور اگر تمہارے ایسے گندے گروپ ہیں، فوراً ڈیلیٹ مارو۔ اللہ کی بارگاہ میں کام پکڑ کر کے اس بزرگ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرتے ہوئے توبہ طائب ہو جائے۔ بزرگ کو گواہ بنا کر کے، علماء کی جماعت کو، سادات کو گواہ بنا کر کے توبہ طائب بن کر کے اٹھنا۔ اللہ کی قسم، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے کیس ہم نے دیکھے ہیں کہ رات کو سوئے صبح اٹھے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارا سگا میرا چچا ہوتا تھا، کزن، میرے والد صاحب کا ماموں، رات کو 11 بجے سویا، 12 بجے اٹھا، بچی کو کہا کہ بیٹی چائے کی طلب ہے، چائے بنا کر کے دے، چائے بنا کر کے دے، چائے پیا، روٹی کھائی، سو گیا۔ ایک ہچکی لی اور چل بسا، ایک ہچکی لی اور چل بسا۔ یہ جمعے کے دن کی بات، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ تعجب میں پڑ گیا، مغرب تک، رات کو 11 بجے تک پھرتا رہا۔ 2 دن پہلے تو ہم ساتھ میں بیٹھ کر کے چائے پی کر کے آئے۔ یہ حال ہے، زندگی کا کوئی بقا ہی نہیں، بھروسہ ہی نہیں۔ اب نہیں دیکھتے روڈ حادثات کے اندر لوگ جھٹکے میں مر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اور یہ وبا کتنے لوگ مر رہے ہیں، بے گور و کفن لوگوں کو جلایا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ سازشیں، یہ سب کیوں ہے؟ ارے زمین پر نیکی کرنے کے لیے اللہ نے منتخب کس کو کیا؟ بھائی زمین پر نیکی کون کرے؟ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ، جو مومن ہے وہ، جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ نیکی کرے۔ جس کو احساس ہے کہ مجھے مرنا ہے،
اور اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے جو کروڑوں سال کی زندگی ہے، اور پھر مر کر کے دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اس کو یہاں فکر ہو۔ اور قرآن میں رب نے جا بجا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایسی بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ نے اہل ایمان کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات۔ یہ خطاب ہم سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکات دو۔ مومنوں سے خطاب، کل مومن اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، مومنوں کے اندر اپنے بھائیوں کے اندر صلح کروایا کرو۔ یہ خطاب بھی مومنوں سے ہے۔ اب دیکھیں گے زکوٰۃ کا حکم مومنوں کے اوپر ہے، نماز کا حکم مومنوں کو دیا جاتا ہے، روزے کا حکم مومنوں کو دیا جاتا ہے، صلح کا حکم مومنوں کو دیا جاتا ہے، شراب حرام کیا گیا ہے مومنوں کے اوپر کیا گیا ہے، جوا حرام ہے مومنوں کے اوپر ہے، بدگوئی ناجائز ہے مومنوں کے لیے ہے، برے اخلاق سے بچنے کا حکم مومنوں تمہیں دیا گیا ہے، سچ بولنے کا حکم مومنوں تمہیں دیا گیا ہے، سود سے بچنے کا حکم مومنوں تمہیں دیا گیا ہے، شراب سے بچنے کا حکم مومنوں تمہیں دیا گیا ہے، اچھے اخلاق اپنانے کا حکم مومنوں تمہیں دیا گیا ہے، بڑوں کی تعظیم کا حکم اے نوجوانوں تمہیں دیا گیا ہے، اور چھوٹوں پر شفقت کا حکم اے میری قوم کے بزرگوں تمہیں دیا گیا ہے۔ مومنوں کے لیے حکم ہے، اور ہم آج کافروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ جو بے ایمان کرے ہم بھی وہی کریں، وہ داڑھی منڈائے تو ہم بھی داڑھی منڈائیں، وہ میرے محبوب کی شریعت کی خلاف ورزی کرے تو ہم بھی کریں، وہ نماز نہ پڑھے تو ہم بھی نہ پڑھیں، وہ بازاروں کی زینت بنے تو میرے قوم کے نوجوان بھی بازار کی زینت بن جائے۔ یہ کون سا انسان؟ بیدار ہو جاؤ، غلطی پر ہیں ہم اور آپ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حَسَنَةٌ۔ اے مومنو، تمہیں اگر اپنا آئیڈیل بنانا ہے، بولو، اگر کسی کے اخلاق کو اپنانا ہے، کسی کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، تو ادھر ادھر نہ بھٹکنا، مشرق و مغرب میں نہ دیکھنا۔ اگر تمہیں اپنا رول ماڈل بنانا ہے، اپنا آئیڈیل بنانا ہے، تو میرے محبوب کی ذات کو اپنا آئیڈیل بنانا، مدینے والے آقا کو اپنا آئیڈیل بنانا۔ تمہیں کھانا سیکھنا ہے کہ کھانا کس طرح کھاتے ہیں، تو انگریزوں کو نظر نہ ڈالنا، کافروں کو نہ دیکھنا، یہود و نصارہ کو نہ دیکھنا۔ تمہیں کھانا سیکھنا ہے تو مدینے کا رخ کرنا، اور مدینے والے آقا کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھنا کہ میرے مصطفیٰ کھانا کس طریقے سے کھاتے ہیں۔ تمہیں کھانے کا وہ طریقہ ملے گا جو صحت بخش ہے اور جس طریقے سے خدا راضی ہو۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ کھڑے کھڑے جو پانی پینے کا مسئلہ ہے، آج سائنسدان کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کے پانی پیو، آہستہ پانی پیو۔ میرے آقا نے 14.5 صدی پہلے اپنے غلاموں کو فرما دیا کہ بیٹھ کر کے پانی پیو، 3 گھونٹوں سے۔ یہ جو سائنسدان لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، یہ حیران ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا یار ہم نے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے دین اور اسلام سے،
حیات مصطفیٰ سے ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. یہ غیر رات دن یہ یہودی، رات دن یہ عیسائی، رات دن ذات مصطفیٰ پر ریسرچ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر ریسرچ کرتے ہیں. ان کو اتنا تو یقین ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جو کیا ہے عین فطرت انسانی کے موافق ہے اور ان کے ہر کام میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں. مسواک کرو، مسواک پر انہوں نے ریسرچ کیا تو آج امریکہ میں لوگوں نے یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا، برش وغیرہ، ان کو پھینک دیا، مسواک کو اپنا لیا. میں نے تو ایک اخبار کے ٹکڑے میں پڑھا تھا کہ نیم کا ایک مسواک امریکہ کے بعض حصوں میں 80 روپے 75 روپے کا ایک مسواک بکتا ہے. نیم کا ایک مسواک ہم مفت میں بھی نہیں. کہاں گیا کہ بھی کیا فائدہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک مجھے اتنا پسند ہے، میں چاہوں، دل چاہتا ہے کہ اس کو واجب کر دوں، لیکن امت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی، اس لیے اس کو واجب نہیں. ورنہ میرے آقا نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کو واجب کریں. اب ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا تو کیا پایا؟ گلے کے کینسر سے مسواک، لیور کو مضبوط مسواک کرتا ہے، پھیپھڑوں کو مضبوط مسواک کرتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط مسواک کرتا ہے، دانتوں کو مضبوط مسواک کرتا ہے، پیٹ کے کینسر سے مسواک بچاتا ہے. یہ ریسرچ کر کے حیران ہو گئے کہ یار مسلمانوں کے نبی کی ہر چھوٹی سی سنت میں اتنے بڑے بڑے فائدے. اب بیٹھ کر پانی پینے کا جب مسئلہ آیا تو انہوں نے ریسرچ کیا کھڑے ہو کر پانی پینے میں کیا نقصان ہے، بیٹھ کر پانی پینے میں کیا فائدہ ہے. وہ ریسرچ کر کے حیران ہو گئے. جب ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے السر کی بیماری ہوتی ہے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیٹ کے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے لیور کے خراب ہونے کا، مثانوں کے خراب ہونے کا پورے کا پورا خطرہ ہوتا ہے. اور جب بیٹھ کر پانی پیتا ہے تو وہ پانی انسان کا خون بنتا ہے، جلدی ہضم ہوتا ہے، لیور کو بھی فائدہ دیتا ہے، مثانوں کو، گردوں کو، ہر چیز کو فائدہ دیتا ہے. کون سا پانی؟ جو 3 سانسوں میں پیا جائے، آہستہ آہستہ چوس چوس کر کے پیا جائے اور بیٹھ کر کے پیا. زندہ باد. تو میرے عزیزو، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی. مانگا تو نہیں تھا، بن مانگے دیا تو قدر. دنیا والے ذات مصطفیٰ کی ایک ایک سنت پر ریسرچ کر کے اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے اندر وہ چیزیں شامل کر رہے ہیں. اور یہ غلامان مصطفیٰ آج غیروں کو دیکھ کر کے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ رہے ہیں. حلیائے مصطفیٰ تک برداشت نہیں. لباس اسلامی لباس تک ہم کو برداشت اور گوارا نہیں ہے، اسلامی طور طریقہ گوارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بزرگوں کا کرم ہے کہ ہم اور آپ نبھ رہے ہیں، چل رہے ہیں. ورنہ ہماری کچھ عادتیں، کچھ حرکتیں ایسی ہیں کہ اللہ پناہ میں رکھے ہم عذاب کے مستحق. یہ تو بزرگوں کی نگاہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، زمین پر بس رہے ہیں. یہ اللہ والوں کی نگاہ کا صدقہ ہے. ورنہ آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو بڑے مجرم ہیں ہم، بڑے سیاکار ہیں ہم، بڑے خطاکار ہیں. نماز روزے ہم میں نہیں، دین پر عمل ہم میں نہیں. جھوٹ آج ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. سود خوری آج مسلمانوں کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے.
جوا مسلمان نوجوانوں کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر۔ کون سا کام ہے جو ہم اسلام اور مسلمانیت والا کرتے ہیں؟ کون سا کام ہے جو ہم خدا اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں؟ یہ تو ان اللہ والوں کی نگاہ کا صدقہ ہے کہ کچھ دین کی بہاریں ہم تک پہنچی۔ اب سوچو اگر یہ نگاہیں نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے، یہ کرم نوازیاں نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے، یہ فیض نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے۔ نہ جانے کہاں بھٹکتے پھرتے، نہ جانے کہاں گمراہیوں کے دلدل میں گر جاتے، پتہ بھی نہ چلتا۔ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ لیکن اے غلاموں آؤ، جب بک ہی گئے ہیں، جب سودا کر ہی لیا ہے تو پھر کامل سودا کر لو، جو منشا ہے اس کے مطابق عمل بھی کر لو، جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھاؤ۔ اب چاہتے کیا؟ نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں، چاہتے ہیں کہ آپ دیندار بنو؟ نوجوانوں انشاءاللہ ہاتھوں اٹھاؤ یار، چاہتے ہیں کہ دیندار بنو، چاہتے ہیں کہ تمہاری پیشانیاں سجدہ کریں، چاہتے ہیں کہ تمہاری پیشانیوں کے اندر سجدوں کی تڑپ بیدار ہو، چاہتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، چاہتے ہیں کہ تم سچے بنو، چاہتے ہیں کہ تم بیاج سے بچو، چاہتے ہیں کہ نوجوانوں تم بے حیائی سے بچو۔ یار ان کی چاہت ہے اور یہ ان کی چاہت نہیں، مصطفیٰ کی بھی یہی چاہت ہے، مصطفیٰ کی نہیں خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں تم نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، دین اسلام۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر کے عہد کریں کہ معاشرے کے اندر دینی ماحول کو پیدا کرنا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، نماز کا پکا عہد کر رہے ہیں، سفر میں، حضر میں، محنت، مزدوری، کھیت، کھلیان کہیں بھی ہیں، نماز کو نہ چھوڑے، پہلی بات۔ نمبر 2، اپنے دین کے اصولوں کی پاسداری کریں۔ مومن حیادار کیا ہوتا ہے؟ حضرت لقمان حکیم سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا جان اگر کسی انسان کو ایک چیز پسند کرنے کا اختیار دیا جائے تو وہ کون سی چیز پسند کرے؟ کئی چیزیں ہیں، جیسے سخاوت ہے، مالداری ہے، دینداری ہے، حیا ہے، حسن اخلاق ہے۔ کون سی چیز کو پسند کرے؟ اگر ایک چیز کو پسند کرنے کا حکم دیا جائے تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا بیٹے اگر ایک ہی چیز کو اختیار کرنے کی اجازت ملے تو بندے کو چاہیے کہ پہلے دین کو اختیار کرے۔ پھر بیٹے نے پوچھا اگر بندے کو 2 چیزوں کو اختیار کرنے کی اجازت ملے تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا پھر اس کو دین کے ساتھ رزق حلال کی بھی طلب کر دینی چاہیے، رزق حلال، تاکہ وہ محتاجی سے، تنگ دستی سے بچے، اس کا دل بے نیاز ہے، رزق حلال مانگ لینی چاہیے۔ پھر بیٹے نے سوال کیا کہ بابا اگر بندے کو 3 چیزوں کے طلب اور مانگنے کی اجازت ہو تو تیسری چیز کیا؟ تو حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پھر تیسری چیز اس کو سخاوت۔ فرمایا بابا فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا جو بندہ سخی ہوتا ہے اس کا دل ہمیشہ مطمئن ہے، جو سخی ہوتا ہے اس کو سکون قلب کی نعمت نصیب ہوتی ہے، اس کا دل ہمیشہ باغ باغ رہتا ہے سخی کا۔
کنجوس ہمیشہ متفکر رہتا ہے کہ نہیں؟ ہم تجربہ کر کے دیکھو، جو ادار ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، سخی جو ہوتا ہے سخی، وہ دل اس کا ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ جو کنجوس ہوتا ہے، 2 روپیہ اگر بیٹے کو بھی دینے ہیں تو اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے کہ یار یہ 2 روپیہ کیسے نکالا، خزانے سے کم ہو جائے۔ 10 روپیہ بھی اگر اللہ کی راہ میں دینے ہیں تو دے گا نہیں، جمعے کی جھولی بھرے گی تو پھٹی پرانی نوٹ جو بازار میں نہیں چلتی ہے وہ جمعے کی جھولی میں ڈالتی ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ پھر بیٹے نے سوال کیا، بابا اگر 4 چیزوں کو اختیار کرنے کی اور طلب کرنے کی بندے کو اجازت ہو تو چوتھی چیز کیا طلب کرے؟ پہلی چیز دین، دوسری چیز رزق حلال، تیسری چیز سخاوت، چوتھی چیز کیا ہے؟ تو چوتھی چیز حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، چوتھی چیز ہے حیا۔ حیا، اگر وہ شرم و حیا کو مانگ لے، شرم و حیا کا پیکر بن گیا تو زندگی میں بہت سارے گناہوں سے اگر حیا آ گئی، شرم آ گئی، غیرت اگر بندے کے اندر پیدا ہو گئی تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے۔ ایک حدیث تو ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ حیا اور ایمان جب ان میں سے ایک رخصت ہوتی ہے تو دوسری چیز خود بخود چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ، یعنی ایمان نہیں ہے تو حیا چلی جاتی ہے، اور اگر حیا رخصت ہو جاتی ہے بندے سے تو ایمان کی مٹھاس سے بھی بندہ محروم۔ 5ویں چیز اگر طلب کرنے کی اجازت ہو تو حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹے اگر 5ویں چیز پسند کرنے کی اجازت بندے کو دی جائے تو 5ویں چیز وہ اچھے اخلاق۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ 5ویں چیز کیا مانگے؟ اچھے اخلاق۔ بیٹے نے کہا، بابا اگر 6ٹھی چیز پسند کرنے کی اجازت ہو تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، بیٹے بس اگر کسی بندے کے اندر یہ 5 چیزیں آ گئی، دین، رزق حلال، سخاوت، حیا اور اچھے اخلاق، اگر یہ 5 چیزیں کسی بندے کو نصیب ہو گئی تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پھر اس کو 6ٹھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے دین کا پیغام ہے۔ آئیے نوجوانوں، حیادار بنے، شرم والا بنے، دیندار بنے۔ آخر میں جاتے جاتے عرض کروں گا کہ تحریک فیض صدیقیہ، یہ تحریک صدیقیہ الحمدللہ آپ کے لیے رات دن حاضر ہے، ہر موسم میں حاضر ہے، ہر جگہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ تحریک صدیقیہ کیا ہے؟ یہ نوجوانوں کی فوج، ان کی خدمتیں، حضرت کی نگاہ کرم۔ بس ان کا مشن کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنی نمازی بنے، دیندار بنے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں۔ اور حضرت جہاں بھی پیغام دیتے، آج ہی میں حضرت کا ایک بیان سن رہا تھا تو وہ ہر جگہ یہی کہتے ہیں کہ نوجوانوں دین کے ساتھ دنیا کے اندر بھی آگے بڑھاؤ، زمانہ بڑا نازک آ رہا ہے۔ یہ نوجوان سیاست ابھی چھوڑ دو، ابھی تعلیم کی طرف توجہ دو۔ اگر پڑھے لکھے نہیں ہوگے، انگوٹھے چھاپ ہوگے تو لوگ جوتیاں مار کر کے غلامی کروائیں گے، کوئی سر پہ نہیں بٹھائے گا۔ اگر تعلیم یافتہ رہے، گریجویٹ رہے تو لوگ تمہیں عزت ضرور دیں، اور عزت ان کو دینی پڑے گی، یہ ان کی مجبوری ہو جائے گی۔ اگر ہمارے اندر قابلیت ہے، اگر ہم نے صلاحیت پیدا کی ہے تو زمانہ سامنے ضرور جھکتا ہے۔
ہم صلاحیت پیدا نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں سدھارتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ حکومتیں ہم کو نوکریاں نہیں دیتی ہے، حکومتیں ہماری طرف توجہ نہیں کرتی ہے. نہیں 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 نہیں، یہ غلط بات ہے. پہلے آپ اور ہم قابل بنے. اگر قابل بنیں گے تو حکومتوں کی مجبوری ہو جائے گی کہ آپ کے سامنے جھکے اور آپ کو بڑے عہدوں پر فائز کریں. پہلے کچھ بنو تو کھری، گریجویشن کے لیول کو بڑھاؤ، اسکول کالج مدرسے ان کو آگے بڑھاؤ. ہمارا مذہب دقیانوسی مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب، ایک حدیث ہے، یہ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ جو انسان اپنے زمانے کے ماحول سے نا واقف ہو وہ بندہ عالم ہو کر کے بھی جاہل ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان کا پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ علم دین حاصل کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم بھی بڑھ چڑھ کر کے حاصل کرو اور اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کرو تاکہ زمانہ تمہارے سامنے جھکے. تحریک صدیقیہ کو آپ کو اور ہم سب کو سپورٹ کرنا ہے، ہیلپ کرنا ہے اور تحریک صدیقیہ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو محنت اور کوشش کرنی ہے. اللہ رب قدیر تحریک فیض صدیقیہ کو سدا سلامت رکھے اور بانی جامعہ صدیقیہ اور تحریک صدیقیہ کی دست شفقت کا سایہ تا دیر ہم سب پر قائم اور دائم رکھے. اللہ رب قدیر ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.